الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بارش ختم ہو گئی ہے، صرف شور ہے۔ آپ لوگ کی توجہ لگی ہوگی نا، باہر بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف پرنالے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے تسلی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ کراچی میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے نا بارش، تو ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ جائیں آج حافظ صاحب نے سورہ طٰہٰ، سورہ مریم ختم کی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھی ہے۔ اور سورہ انبیاء۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے کئی پیغمبروں کے مختصر واقعات بیان کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیسے دعوت دی، اس پوری دعوت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کی پاک دامنی کا بیان ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اپنی کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا قصیا، غسل کے لیے آبادی سے دور چلی گئی۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، مکمل انسان کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، آپ نے فرمایا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو جھوٹا ہے۔ تو کہنے لگا، فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں کہ مجھے عورت میں کوئی حاجت ہو، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور اللہ کے حکم سے تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آئی۔ پاکیزہ، ولد الزنا پاکیزہ نہیں ہوتا، پاکیزہ بیٹا۔ قالت انا یکون لی غلام، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ عورت کے پاک دامن ہونے کی علامت، پاکیزہ عورت وہ ہے اللہ کی نظر میں جسے کسی مرد نے کبھی ہاتھ، نامحرم مرد نے کبھی ہاتھ نہ لگایا۔ آج خواتین میں یہ صفت ختم ہو گئی۔ شادی کے بعد نوجوان کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میرے پاس آئی ہے یا موبائل نے اور مخلوط ماحول نے، اسکول یونیورسٹیوں کے، عورتوں کی سے پاک دامنی کی چادر کو اتار دیا۔ جتنی پاکیزہ عورتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہاں پاکیزگی سے مراد کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت مریم نے کیا کہا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، زنا تو دور کی بات، کنواری ہوں۔ قال کذالک قال ربک، فرشتے نے کہا تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، تجھے اولاد ملے گی۔ هو علی ہین، اور تیرے رب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کام مجھ پہ بہت آسان ہے، بغیر شوہر کے، کسی مرد کے ہاتھ لگائے بغیر تجھے اولاد دے دینا، یہ میرے رب پر بہت آسان۔ سوال پیدا ہوتا ہے رب کر کیوں ایسا رہا ہے؟ اپنی ایک پاکیزہ بندی کو، عبادت گزار بندی کو آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس سوال کا جواب دیا، ضرورت کیا ہے اس کی؟
نکاح کرو پھر اولاد بھی تو مل سکتی ہے. اللہ کنواری مریم کو کیوں بیٹا دینا چاہتا ہے؟ کتنی بڑی آزمائش. جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے کو ساری دنیا کے لیے نشانی بنا لیں کہ خدا اسباب کا محتاج نہیں ہے. رہی یہ بات کہ آپ پر زنا کی تہمت لگے گی، اس تہمت کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. اللہ وہ تہمت کو دور کر دے گا. کیسے کرے گا؟ یہ اللہ پہ چھوڑ. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس کو انسانوں کے لیے رحمت بنانا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حضرت عیسیٰ کو رحمت بنایا گیا. اس طرح سے کہ ایک قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے لیے نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ کی شخصیت بھی بڑی عجیب شخصیت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، آپ قیامت کی علامت بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کو اتنے معجزے دیے گئے کہ شاید کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا زور زیادہ ہوتا ہے نا، اللہ اسی جیسا معجزہ نازل فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا. اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ جادوگروں نے اعتراف کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم جادو کی حقیقت جانتے ہیں. لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا ہم سے بڑا جادوگر کون ہے؟ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر کیا ہے تو یقیناً یہ جادوگر نہیں. اگر کسی اور قوم میں حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا جاتا، جو قوم جادو کی ڈیفینیشن نہیں جانتی وہ قوم جادوگر کہہ دیتی. آپ یقین نہ کرتے، اسے پتہ ہی نہیں جادو ہوتا کیا. اس نے کہا بھائی ممکن ہے جادو کی نہیں قسم دریافت ہوئی. لیکن جو جادو کے ماہرین ہیں، دنیا جن سے جادو سیکھتی ہے، اللہ نے انہی میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ لاٹھی کو سانپ بناؤ اور گریبان میں ہاتھ ڈالو، چودھویں کے چمکتے سورج کی طرح چمک رہا ہوگا. جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا، وہ جادو کی رگ رگ سے واقف تھے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہم دنیا کو سکھاتے ہیں، یہ کہاں سے جادو ہو گیا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے معجزے کو ہزاروں جادوگروں نے دیکھا، چونکہ وہ جادوگر واقعی جادوگر تھے، القی السحرۃ سجدا، قرآن کہہ رہے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور آپس میں مشورہ بھی نہیں کیا. اب جب لڑائی کا وقت آیا نا، موسیٰ علیہ السلام سے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، آپس میں وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، سرگوشیاں کر رہے تھے، لڑائی کریں نہیں کریں، ایسا نہ ہو یہ واقعی نبی ہو. جب لڑائی کا وقت آیا مشورہ ہو رہا ہے. مشورے کے بعد طے یہ پایا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، ہمارے مقابلے میں یہ نہیں ٹک سکتا، ہم سے بڑا کون جادوگر ہوگا؟ ہم ایسا وار دکھائیں گے کہ یہ اسی سے ہلاک ہو جائے گا، ہمارے مقابلے میں نہیں ٹک سکتا. مشورے ہو رہے ہیں. لیکن جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی اور سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی، تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ نہیں پھینکی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں. آپ کے ہاتھ میں جادو تھوڑی تھا کہ لاٹھی کو جب چاہے سانپ بنانا. آپ تو ہر چیز میں اللہ کی طرف دیکھتے تھے، اللہ کیا کرنا ہے، میرے تو اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو میں اژدہا بنا دوں. جادو تھوڑی ہے، کوئی فن تھوڑی ہے. یہ جادوگروں کے پاس چونکہ فن تھا، انہوں نے اللہ سے نہیں پوچھا، نہ اللہ سے دعا مانگی، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے یہ سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. موسیٰ پر بھی جادو کا اثر ہوا، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ ہے. اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ نے دل میں خوف محسوس کیا. قلنا، ہم نے وہی نازل کی، لا تخف، اے موسیٰ گھبرا نہیں، انک انت الاعلی، آج تجھے ہی فتح ہوگی، تو ہی غالب رہے گا. الق ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے زمین پہ ڈال دے. دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. جیسے ہی زمین پہ ڈالا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا ہی تلقف ما یافکون، بڑا اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. کوئی اور ہوتا یقین نہ کرتا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، لیکن جادوگروں نے اب مشورہ نہیں کیا. قرآن کہہ رہے ادھر لاٹھی کا اژدہا بننا تھا کہ فَأُلْقِيَ، فارغی میں آتے فوراً کوئی کام ہو، فوراً سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. یہ جادوگر نہیں ہے.
کیوں اللہ نے معجزہ دیا؟ اس لیے کہ جادو کا زور تھا، جادوگروں سے گواہی دلوائی ہے کہ یہ جادوگر نہیں، اور ایسا پکا ایمان بنایا ان کو اتنا یقین کہ جادوگروں کو 24 گھنٹے میں فرعون نے قتل کر دیا اور وہ اپنے ایمان سے واپس نہ ہو۔ اللہ معجزہ وہ دیتے ہیں جو جس فن کا اس دور میں زور ہوتا ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بھئی ہم جانتے یہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو علم طب ہے، ڈاکٹری کا فن، حکیموں کا فن، یہ عروج پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے نا، حکیم جال نور سے جتنے گزرے ہیں نا، اسی دور کے۔ حکمت کا فن، ایسی ایسی معجونیں آج بہت ساری جو حکیم معجون کھلا رہے ہیں اس دور کی ہیں، اس دور میں ایجاد ہوئی تھی، ہزاروں سال پرانی، وہ بھی نسخے آج تک چل رہے ہیں۔ علم طب ایجاد ہو چکا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہو چکے تھے اس زمانے کے، وہ سمجھتے تھے حکمت کے علم کو۔ انہوں نے اتنی ترقی کی، ان کو پتا تھا کہ مردے کو زندہ کرنا کسی ڈاکٹر کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوڑ کے مرض کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اگر کوئی کوڑ کا مرض کا علاج کر دیتا یا تو ان سے بڑا حکیم ہوتا، پھر اس سے پوچھتے بھائی آپ نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے آپ نے؟ ہم آج تک نہیں کر سکے، آپ کر دیتے۔ ایک آدمی کی بینائی چلی جائے، بینائی واپس لوٹ آ سکتی ہے، لیکن پیدائشی نابینا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، اس کی بینائی واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کتنی ترقی ہو جائے مردہ چیز کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک کوئی ایسی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جناب پتلا بناؤ، پھونک مارو اور وہ زندہ انسان بن جائے۔ وہ حکیم ہے اللہ نے۔ اچھا، وہ یہ جانتے تھے کہ اولاد کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ ضروری ہے، اس کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں۔ آج بھی یاد رکھو، سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ عورت سے کلوننگ وغیرہ کے ذریعے عورت کو تو پیدا کیا جا سکتا ہے، لڑکے کو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ مرد سے پیدا ہو سکتا ہے لڑکا بھی، لڑکی بھی، عورت سے لڑکی ہو سکتی ہے، لڑکا نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ اعتراف کرتے تھے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے اولاد کی پیدائش ممکن نہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ سارے معجزے دیے جنہوں نے سائنس کو چیلنج کرے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ سائنسدان نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور یہ کام خدا کر رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں کر رہے۔ لوگوں کو اللہ کی طاقت کا یقین آئے، لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی نبوت کا یقین آئے، لوگوں کا سائنسدانوں سے ایمان اٹھے، ہر چیز میں اسباب کو نہ دیکھیں، ہر چیز میں جمع تفریق میں نہ لگا رہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا سیکھیں کہ اللہ بھی بہت سارے کام ہم خود نہیں کرتے، بہت سارے کام اللہ بناتے ہیں۔ آج پریشانی کیوں ہے؟ ہر آدمی اپنے ہاتھوں پہ اعتماد کرتا ہے، اپنی ڈگریوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ ڈگری نہیں ہے، پریشان کرتا رہے گا، میں تو مر گیا، میں تو اسباب پہ نظر رکھے گا۔ تو اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ چڑیا بن کے، طوطا بن کے اڑنا شروع ہو جاتا۔ جو مادرزاد نابینا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی واپس لوٹ آتی۔ اور سب سے بڑی بات، مردے کو زندہ کرنا تو آج تک یہ ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا ہے، ورنہ سب سے پہلے بڑے بڑے جو ہے نا امریکہ کا صدر جو مر چکے ہیں، ان تمام کو زندہ کیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے پاس جا کے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ معجزات اللہ نے دکھائے۔ اور یاد رکھو، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، بظاہر یہ کہ صحیح ہے۔ وہ یہ کہ اللہ نے قرب قیامت کے لیے حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا کیوں نہیں کیا؟ حضرت سلیمان کا کیوں نہیں کیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قرب قیامت بھی سائنسی ترقی کا دور ہوگا، ایسے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے جو سائنس کو چیلنج کرے، لوگوں کا اعتماد اٹھے سائنس سے۔ سائنس سے اعتماد اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس غلط ہے، لیکن اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا سیکھیں۔ آج ہر آدمی جمع تفریق میں لگا ہوا ہے، اگر اس کی جمع تفریق پھر نہیں بیٹھتی نا، شادی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بیوی ہوگی، ابھی میری 10,000 ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، 2 ہو جائیں گے تو کیسے ہو جائے گا، بچہ ہو جائے گا تو کیسے ہو جائے گا۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ بھائی عیال زیادہ ہوں گے تو کھلانے والا کون ہے؟ وہ 10 میں ہی پورا کر دے گا۔
پریشان نہیں ہوگا. بیماری آئے گی, ڈاکٹر نے علاج بھی قرار دے دیا کہ چلو ڈاکٹر نے کہا ہے نا شفا کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں, اور بہت زیادہ اترائے گا بھی نہیں. اگر دولت آئے گی, خوشی آئے گی, اترائے گا نہیں. اس کو پتا ہے کہ اللہ نے دی ہے, سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ چھین سکتا ہے. جتنے گارڈ بٹھا دو صحیح ہے, سلمان تاثیر کو اس کے گارڈ نہیں مار دیا, جتنا بھی کر دوں اللہ بچائے گا تو بچوں گا, نہیں بچائے گا تو نہیں بچوں گا. اسباب سے انسان کی نظر ہٹتی ہے اور اللہ پہ نظر جاتی ہے. اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں شاید انتخاب کیا کہ وہ نازل ہوا. قرآن کہہ رہے حضرت مریم کو بتایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اپنی قدرت کی دلیل بنائے گا اور رحمت بنائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور اللہ اس کام کا فیصلہ کر چکا ہے. قرآن کہہ رہا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, اس وقت کے بعد حضرت مریم کو اولاد ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی. اب چھپاتی پھر رہی اپنے حمل کو لوگوں سے. اللہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں برات کا اعلان کروں گا, نہیں کروں گا, کیسے کروں گا, بس حکم دے دوں. اب پریشان پاک دامن عورت کے لیے یہ کیسا وقت ہوگا, یہ وہی جانتی ہے جس پہ گزر رہی ہے. وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی. اللہ فرماتے ہیں درخت کے نیچے آ گئی, ہم نے وہی نازل کی ہزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا کلی واشربی وقرری عینا, اے مریم غم نہ کر, اس درخت کو ہلا, اس سے تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی, ان تازہ کھجوروں کو کھا اور یہ نیچے چشمہ ہے اس سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کھجور جو ہے نا حاملہ عورت کے لیے بہت مفید ہے. تبھی اللہ نے حضرت مریم کو کیا کھلائی ہے, ڈاکٹروں کی دوائیں چھوڑ دیں, الٹرا ساؤنڈ, آنکھ کے ٹیسٹ, چیزیں, کیا خیال ہے, چھوڑ دیں. یہ جو ہے نا کھجوریں, گھر میں کھجور لا کے رکھا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور کے بارے میں, حدیث میں ہے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, کہ غالباً یہ الفاظ ہیں کہ جس گھر میں کھجور ہے وہ مسکین نہیں ہے, یا تو یہ الفاظ ہے, یا شاید یہ الفاظ ہیں کہ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر میں برکت نہیں ہے, خیر نہیں ہے. کھجور گھر میں ہونا چاہیے. مسلمان کھجور نہیں کھاتا آج کل, اتنی طاقتور خوراک ہے, معدے کے لیے زبردست, جسمانی طاقت کے لیے. بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے, بسکٹ, چاکلیٹیں اور مارونی اوٹ پٹانگ چیزیں. گھر میں لا کے کھجور رکھو, میٹھی چیز بھی ہے. بچہ اگر بچپن سے کھجور کھائے اتنا طاقتور نکلے گا. عربوں کو دیکھو کیسے لمبے چڑھنگے ہوتے ہیں, عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کیا کھاتے تھے 40 دن, کھجور اور پانی, صحابہ یہی کھاتے تھے. تو اللہ نے حضرت مریم کو کیا کہا, کھجور کھا اور پانی پی, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اور جب کوئی اس بچے کے بارے میں پوچھے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا, تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے, تو کیا کہنا, اشارے سے جواب دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما, آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے, لہذا آج میں کسی انسان سے ہم کلام نہیں ہوں. اب دیکھو یہ اور بڑی آزمائی. حضرت مریم سوچتی ہوں گی اگر میں یہ اشارے سے جواب دوں کہ آج چپ کا روزہ ہے, تو لوگ کہیں گے آج ہی رکھنا تھا. لوگ کیا کہیں گے, لیکن ادھر اللہ کو پتا ہے, اللہ جب کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی حکمت نہیں پوچھنی چاہیے, عمل کرنا چاہیے. نتیجہ کس پہ چھوڑ دینا چاہیے, اللہ. اللہ نے حضرت مریم کو یہ نہیں بتایا کہ بچہ بولے گا, بچہ بولے گا, کہا بس تم یہ کہہ دینا کہ میرا خاموشی کا روزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں, قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم تو یہ کیا لے کر آئی, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. ما کان ابوک امرأ سوء, نہ تیرا باپ برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, نہ تیری ماں نے کبھی زنا کیا. تمہارے تو باپ دادا کا پیغمبروں کا خاندان ہے, پیغمبروں کی اولادوں میں پیدا ہوئی ہو, یہ کیا لے کر آ رہی ہے. حضرت مریم کو کچھ پتہ نہیں کیا جواب دو, اشارہ کر دیا, اشارت الیہ, بچے سے پوچھ لو, بچے سے پوچھ لو. مطلب یہ کہ ایک لحاظ سے جان چھڑانا, میں کیا بولوں, بچے سے پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہنے لگے اے مریم اس بچے سے ہم کیسے پوچھیں جو ماں کی گود میں ہے, جھولے میں ہے جو بچہ, وہ کیسے بول سکتا ہے. ابھی یہ اعتراض کیا تھا, قال انی عبد اللہ, بچے نے گواہی دی میں اللہ کا بندہ ہوں. رسول کا بعد میں کہا, اللہ کا بندہ پہلے تھا کہ عیسائی مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دے. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تم کہتے ہو ولد الزنا,
ولد الزنا ہونا تو دور کی بات، آتانی الکتابا، خدا مجھے آسمانی کتاب دے گا، عام پیغمبروں کی طرح نہیں، ایسا پیغمبر جس کو آسمانی کتاب ملے گی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، میں زمین میں جہاں بھی جاؤں گا، زمین میں جہاں بھی جاؤں گا برکت اب میرے ساتھ ساتھ سفر کرے گی، برکت والا بنایا، اینما کنت، زمین میں جہاں بھی چلا جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زمین پہ زندہ رہوں گا لوگوں کو نماز اور زکات کی تلقین کرتا رہوں گا، خود بھی نماز قائم کروں گا اور زکات کی تلقین کرتا رہوں گا۔ اللہ نے حضرت مریم کی پوری تقریر ذکر کی۔ اب بنی اسرائیل حیران، یہ کیا ہے، کیونکہ اتنی پاک دامن عورت، وہاں سے اللہ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب، دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، بعض نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی کو ایسا بنایا، جو زندگی بار بار گواہی دے رہی تھی کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے، یہ خدا کے سچے پیغمبر ہے، جو کسی مدرسے سے سیکھے نہیں اور سیکھا سکھایا ہوا ہو، وہ کیسے ولد الزنا ہو سکتا؟ علماء نے لکھا ولد الزنا کی امامت مکروہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بگڑ جاتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پوری دنیا کے مربی تربیت کر رہے ہیں پوری دنیا کی۔ آج تک عیسائی دنیا میں اگر تھوڑی بہت تہذیب باقی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی برکات ہے، اور کیسے پیغمبر کے قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلمانوں کی کمانڈ کریں گے۔ ولد الزنا میں یہ صفات تھوڑی ہوتی ہے، یہ صفات تھوڑی ہو، معاذ اللہ، مجھے تو یہ جملہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا سورہ مریم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا، اور بتایا یہودیوں پہ کہ تم جو مریم پہ زنا کی تہمت لگاتے ہو یہ تمہارے باپ دادا کا بہتان ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کی گواہی انجیل میں بیان کی، قرآن میں بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچپن میں گواہی دلوائی، اور ان کے ہاتھ پہ ایسے معجزات ظاہر کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امہ صدیقہ، کہ ان کی ماں بھی سچی تھی اور بیٹا بھی سچا تھا۔ تو سورہ مریم میں اللہ نے حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کا اس طرح سے اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ان کا یہ عمل بہت محبوب تھا، اپنے گھر والوں کو نماز، زکات کا معنی صدقات و خیرات ہے۔ آج گھروں میں یہ سنت ختم ہو گئی، گھروں میں بیوی بچوں کو نماز کبھی نہیں کہتے، صدقات و خیرات کا تو کہتے ہی نہیں ہے کہ میری جیب ہلکی ہوگی، بیگم کو زیادہ صدقے میں وہ بچا کے رکھا ہو، غریب غریب کچھ نہیں ہوتا، بھائی بس غریب غریب کچھ نہیں ہوتا، سارے پیسے ہے نا، حالانکہ اپنی بیگموں کو ترغیب۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے غربا کو پیسے تقسیم کروانے چاہیے تاکہ بچوں کو عادت پڑے۔ بچوں کو پیسے دے، جاؤ مسجد کے ڈبے میں ڈال کے آؤ، جاؤ مدرسے میں دے کر آؤ، جاؤ یہ دیہات میں دے کر آؤ۔ بچپن سے بچے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ جس باپ کو بچہ دیکھے نا خرچ کرتا ہوا، وہ بچہ جب مالدار بنتا ہے وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور بچے اگر باپ کو دیکھ لیں کہ یہ آج تک ابا نے ایک ڈھیلا کسی غریب کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا ہے، بچہ بھی پھر یہی، پھر بچہ ابا کو بھی خرچ نہیں کرتا، باپ پہ بھی خرچ نہیں کرتا، وہ کیوں میں اپنے جیب میں رکھوں نا، میرے پیسے میرے ہیں، ابا پہ نہیں کرے۔ اور اگر باپ نے سکھایا اس کو کہ بھئی یہ غریب ہے، جاؤ بیٹا اس کو پیسے دے کر آؤ، تاکہ بچے کو عادت پڑے، بیوی بچوں کو عادت پڑے، تو اس گھر میں سخاوت کا ماحول بنتا ہے۔ آپ بیمار ہوں گے، بچہ جب غریبوں پہ اتنا خرچ کر رہا ہے تو باپ پہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو وہی بات ہے، بس سارا سیٹ اپ ہمارا کافروں والا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے وہ ہندو بنیا ہوتا ہے نا، 54 اٹھنی کا حساب رکھتا ہے، مسلمان بھی آج کل 4 آنے 8 اٹھانے گن کے جتنا حساب کتاب رکھ رہا ہے۔ رمضان میں تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے، اصل میں امت کو سبق دینا مقصد ہے۔ تو رمضان میں تو مسلمان کو زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور رمضان کے علاوہ بھی مسلمان کنجوس اور بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کی تلقین کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں اپنی بیوی بچوں کو بھی اٹھاتے تھے تہجد کے لیے، اور یہ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کی آیت پڑھتے کہ اپنے خود بھی نماز پہ قائم رہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ یہ آیت پڑھتے جاتے اور سب گھر والوں کو اٹھاتے جاتے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ جوان اولاد پہ تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے اگر وہ نماز نہ پڑھے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ استخارے کا مسئلہ پھر کل، آج جنریٹر بھی چل رہا ہے. اچھا کل شاید بیان نہ ہو، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے. اگر میں ہو گیا یہاں نظر آیا تو انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اگر نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کل بیان کی چھٹی. پرسوں انشاءاللہ پھر بیان ہوگا دوبارہ. وما علینا الا البلاغ. کل کے انشاءاللہ پرسوں